اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے میرے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمایا تمام احباب کو۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 150 پڑھیں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 150 کلاسیں مکمل ہو جائیں گی، اور سبق نمبر 150 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32، 33، 34 اور 35 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو جس طرح آپ کو ترجمہ سکھایا جاتا ہے تو اس ساتھ ساتھ ڈسکرپشن کے اندر اس کی تشریح بھی ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ لازمی پڑھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح ترجمہ سمجھ آ جائے۔ اور یہ جو 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 2 اسلوب کے تحت ہم قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 جو ہے وہ ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے پہچان کر کے ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ اور یہ تمام تر جتنی بھی علامتیں ہیں معلم القرآن کے اندر ہم نے یہ پڑھی ہیں۔ ایک یہ بالکل مختصر سی چھوٹی سی بک ہے جس کے تقریباً 16 لیکچر ہیں۔ آپ کو ایک مکمل پلے لسٹ کے اندر ترتیب کے ساتھ سارے لیکچر مل جائیں گے، ان کو بھی ساتھ لازمی پڑھیے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ آئے۔ اسلوب نمبر 1 جو ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں یہ جو 3 رنگ استعمال کیے گئے ہیں، سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل فرما دیجئے، آپ کہہ دیں، اطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی، فإن تولوا، پھر اگر وہ سب منہ پھیر لیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین، نہیں پسند کرتا ایسے کافروں کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، و آل عمران اور آل عمران علیہ السلام کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ تو اسی نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ ذریتم بعضها من بعض، اولاد تھے ان میں سے بعض کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک، بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، ماں کہ جو بچہ، فی بطنی، میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد ہوگا، یعنی یہ اللہ کی راہ میں نے اس کو وقف کر دیا ہے۔ یہ مریم علیہ السلام کے جو والدین تھے ان میں ان کی والدہ کی یہ نظر تھی کہ اللہ، جو بھی مجھے میرے پیٹ کے اندر اگر لڑکا ہوگا تو میں اس کو تیرے راستے کے اندر وقف کر دوں گی۔ فی بطنی، میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد، وقف ہوگا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو وقف کروں گی، یہ مسجد کا کام کرے گا، اللہ کے گھر کی صفائی کرے گا، یعنی یہ آزاد ہوگا، یہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اس کو میں آزاد کر دوں گی، وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی، تو قبول فرما مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ایک مرتبہ اچھی طرح پھر سبق کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل فرما دیجئے، آپ کہہ دیں، اطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی، فإن تولوا، پس اگر وہ سب منہ پھیر لیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین، نہیں پسند کرتا ایسے کافروں کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے آدم علیہ السلام کو، ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو،
و آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، و آل عمران اور آل عمران علیہ السلام کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر، ذریتم بعضها من بعض اولاد تھے ان میں سے بعض کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران جب کہا عمران کی بیوی نے، بھی اے میرے رب، انی نظر تو بے شک میں نے نظر مانی ہے، لاکا تیرے لیے، ماں کہ جو بچہ فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد وقف ہوگا، فتقبل منی تو قبول فرما مجھ سے، تو قبول فرما مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو اسلوب نمبر 2 ہے وہ ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، تو اس کے اندر کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے جو تقریباً 65% ہیں، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے جو تقریباً 20% ہیں، اور سرخ رنگ جو ہے وہ نئے الفاظ کے لیے جو تقریباً 15% ٹوٹل قرآن پاک کے اندر الفاظ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل فرما دیجئے، اطیعوا اللہ آپ اطاعت کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل آپ کہہ دیں، اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر پھر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم بے شک اللہ نے رسالت کے لیے منتخب فرمایا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر، ذریتم بعضها من بعض ان میں سے بعض کی اولاد تھی، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نظرت لک ما بے شک میں تیری نظر کرتی ہوں جو بچہ فی بطنی محررن میرے پیٹ میں ہے کہ وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، یعنی دنیاوی کوئی کسی قسم کا اس کو کام نہیں ہوگا، فتقبل منی تو قبول فرما مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم تو بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آج کے ہمارے سبق میں آیت نمبر 35 کے اندر امرأۃ بی بی نے یہ سرخ رنگ کے اندر ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 32 میں تولو وہ منہ پھیر لیں۔ باقی جتنے الفاظ ہیں زیادہ تر وہ کالے رنگ کے اندر ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یغفر مغفرت، یہاں پہ استفا مصطفیٰ، اور اسی طرح اعلیٰ آل اولاد آل رسول، ٹھیک ہے، ذریتاً ذریت آدم اولاد، بعضها بعض اوقات، سمیعن ٹھیک ہے، سماعت سامعین، علیم، یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اردو کے اندر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جو نیلے رنگ کے اندر الفاظ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بار بار آنے والے الفاظ ہیں، تو تھوڑی سی اگر محنت کریں آپ اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ آپ کے لیے بہت جلد سیکھنا آسان بھی ہو جائے گا، اور آپ آسانی سے قرآن پاک کا ترجمہ خود بھی پڑھ سکیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ الحمدللہ جب میں انالیٹکس چیک کرتا ہوں چینل کا، الحمدللہ 1000 سے 1100 سے زیادہ ہمارے چینل پہ اب تک شیئر جو ہے ہماری ویڈیوز کو کیا گیا، یہ تو سب آپ کی تعاون کی وجہ سے ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہے، اور انشاءاللہ آپ کا ایک شیئر کیا ہوا بھی ضائع اور رہ گا نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے ایک حرف بھی پڑھا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی ایسا ذریعہ مہیا کرتا ہے جس کے اندر اس کی وجہ سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو جتنا ثواب اس کو ہوتا ہے اتنا ہی پڑھنے والے کو اتنا ہی اس کو سکھانے والا یا اس تک پہنچانے والا اس کو ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو شخص کسی کی رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف تو جتنا اجر اس نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اس کے بتانے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک نہایت ہی قیمتی سلسلہ ہے، یہ وہ سلسلہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں
سب سے بہتر، پوری کائنات میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہیں۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرما کے کل قیامت کے دن میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، اور میری اور آپ کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، جس طرح ویور ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، تو بڑی دلی خوشی ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے ہم یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے اس کو بہت سارے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ باقی میرے پاس جو ٹوٹا پھوٹا علم ہے، کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو قرآن پاک کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سلسلہ ضرور پسند آئے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے یہ تمام جتنے بھی گرامر کا سلسلہ وہ ابھی تھوڑا سا پینڈنگ ہے، انشاءاللہ وہ بھی شروع ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے میری خصوصی یہ خواہش ہے اور تمنا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔